آپ یہ سنیں، بجلی ہمارے زمانے میں 16 روپے یونٹ تھی، ہم نے 5 روپے سبسڈی دی، اس کو کم کیا، آج بجلی 32 سے 36 روپے یونٹ ہے۔ ابھی آپ کو بل آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بجلی کی قیمت انہوں نے جو کی ہے کتنے لوگ گزارا کر سکتے ہیں اس میں۔ اس کے بعد گیس 45% انہوں نے بڑھا دی ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے 400% نچلے طبقے کے لیے گیس بڑھا دی ہے انہوں نے۔ یہ بھی ابھی لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ۔ اور جو ککڑی کی قیمت تھی وہ 300 روپے تھی، 600 روپے پہ پہنچ گئی تھی، ابھی قربان میں تھوڑی نیچے آئی ہے۔ تو میرے لودھرا کے نوجوانوں اور بزرگوں، آپ نے ان لوٹوں کو شکست دینی ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ کہ تم لوٹوں کو ہراؤ گے۔ یہ نوجوانوں، میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی جنگ ہے۔ یہ چور اوپر رہ گئے، قوم کا وہ حال ہونے جا رہا ہے جو سری لنکا کا ہوا ہے۔ سری لنکا کا آپ نے حال دیکھا؟ کیا ہوا سری لنکا میں؟ سری لنکا میں یہ ذرا سنیں کیا ہوا۔ سری لنکا کے اندر ہوا کیا کہ ان کے جو اوپر سربراہ تھے وہ بھی خاندان تھا، یہاں بھی 2 خاندانوں کے نیچے ہمارا ملک 30 سال سے یہ 2 خاندان اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ 30 سال سے ملک کو مقروض کر دیا ہے، خود اربوں کھربوں پتی بن چکے ہیں، بچے بھی کھربوں پتی بن گئے۔ لندن میں اس نے کیا کہا تھا؟ میری لندن تو چھوڑے، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ اچھا ایک منٹ میں ذرا شہباز شریف کا ایک کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ذرا سنیں۔ جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں۔ آلریڈی جو معاشی حالات جو ہے ہمارے انتہائی مخدوش ہیں۔ یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں۔ Beggars can't be choosers۔ جب میں آیا ہوں، یہ ایک منٹ پھر سے چلانا، یہ ذرا ایک منٹ سنو، یہ ذرا غور سے سنو، یہ آپ کا پرائم منسٹر بول رہا ہے، بولو۔ جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ امریکہ جو ہے اگر بس جو ہے وہ چاہے۔ بس میری قوم دیکھیں، پاکستانیوں سنیں ذرا میری بات۔ آپ کا ملک جب پاکستان بن رہا تھا تو میرا قائد اعظم، اس ملک کا عظیم لیڈر، ایک غلام ہندوستان میں ایک آزاد انسان تھا، خوددار انسان تھا، اور ہمارے ملک بننے پہ جو نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، میرا تیرا رشتہ کیا، اس کا مطلب یہ کہ آج ہمارا سارا ملک، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سندھ، پنجاب، ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم سب ایک کلمہ، ہمیں اس کی وجہ سے ہماری زبانیں بھی مختلف ہیں، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی بلوچ، ہماری سارے پنجابی بولتا ہے کوئی، ہم سب مختلف ہیں، لیکن ہمارا رشتہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو چیری بلاسم نے بات کی کہ
कि जी मैं भीख तो नहीं मांगने आया, और दूसरा कहता है जी हम तो अमेरिका ने अगर चाहे तो हम मारी जाएंगे। बेशरम लोगों, शर्म करो। एक अजीम मुल्क के कीदर लीडर हो, बेशरम लीडर हो, बेकारी हो तुम। कहता अगर हम अगर भीख नहीं मांगे, कहता अगर हम अमेरिका की इसलिए गुलामी कर रहे हैं कि हम बेकारी हैं। शहबाज शरीफ, तुम और तुम्हारा भाई और ये जरदारी बेकारी है। ये कौम गैरतमंद कौम है, कौम ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करने वाली कौम है। हम स्वाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। हमें तो हमारे कलमा ने आजाद कर दिया है। हमें तो ला इलाहा इल्लल्लाह ने, हमें तो उसने आजाद कर दिया है। उसने हमारी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। ये मुल्क आजाद क्यों हुआ था? क्योंकि कायद आजम और अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि अंग्रेज की गुलामी के बाद हम हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, इसलिए पाकिस्तान बना था। और अगर हमने उसके बाद आज अमेरिका के बूट पॉलिश करने हैं, इससे बेहतर है कि पाकिस्तान ना बनता। मैं किसी के सामने अल्लाह के शुक्र, क्योंकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे दिल में डाला है, ना मैं कभी आज तक किसी के सामने झुका हूं। और पाकिस्तानियों, मैं ना आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।